بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اور نکاح کا واقعہ۔ ملکہ بلقیس کے الچی حضرت سلیمان علیہ السلام سے واپس بلقیس کی طرف آئے اور بلقیس سے حضرت سلیمان کے علم و عرفان اور معجزے کی کرامتیں بیان کی اور وہاں گزرنے والا تمام حال اور بلقیس کی شرائط کو پورا کرنے کے بارے میں بیان کیا۔ تب بلقیس نے جانا کہ سلیمان واقعی پیغمبر ہیں، سو اس نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے اور اطاعت قبول کرنے کی بابت اپنے درباریوں کو بتایا اور اسباب سفر کا اس نے تیار کیا، لونڈی اور لشکر بہت ساتھ لیا، تخت اور دولت حفظ خانے میں رکھ کر حفظ در بند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ رکھیں، اور بعضی روایات میں آیا ہے متعید عالیہ کے سپرد کی اور اسے حکم کیا کہ تخت جڑواؤ اور دولت یہ بیدار سلطنت ہے، سو ان کو اچھی طرح حفاظت سے رکھیو، اور خود حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کا عزم کیا۔ ادھر بلقیس نے رخت سفر تیار کیا، ادھر ہوا نے جلدی سے حضرت سلیمان کو خبر پہنچائی کہ بلقیس ملکہ شہر سبا سے از خود حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کو وہاں سے نکل پڑی ہے، اور ہوا سے آگے دیو نے حضرت سلیمان سے کبھی بلقیس کی بیان کی تھی کہ اس کی ساکھ پر بال بہت ہیں، اور یہ کہ وہ کم عقل بہت ہے، کیونکہ ماں اس کی پری ذات سے ہے اور پری کی عقل کم ہوتی ہے۔ پس دیو سلیمان سے یہ بات کہنے کے بعد دوڑے کہ اگر ہماری یہ بات غلط نکلی تو سلیمان علیہ السلام ہمیں سرزش کریں گے اور عذاب سخت دیں گے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے دیو کی بات کی آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کے راستے میں اپنے تخت کے سامنے ایک حوض بنوا کر اس پر ایک پل شیشے کا تیار کروایا اور اس میں مچھلی اور مرغابی وغیرہ طلسم سے بنوا کر اس میں رکھوا دیے، اور وہ حوض ایسا تھا کہ پانی شیشے کے پل کے اوپر سے ظاہر ہوتا اور اس میں تیرتی مچھلیوں اور مرغابیوں کو دیکھ کر گمان ہوتا گویا ایک حوض صاف و شفاف پانی سے لبریز ہے اور اس میں مچھلیاں تیرتی پھرتی ہیں۔ اور ایسا حضرت سلیمان نے اس لیے کیا کہ بلقیس جب اس پر آئے گی تو یقیناً دھوکہ کھائے گی، اور حوض میں پانی دیکھ کر اس میں اترنے سے پہلے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے گی، جس سے اس کی پنڈلیوں پر بال اگر ہوئے تو ظاہر ہو جائیں گے۔ دوسرا حکم حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جاری کیا کہ تم میں سے کون لائے گا بلقیس کا تخت میرے پاس اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچے۔ تب یہ حکم سن کر جنوں کے ایک بڑے سردار نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ تم اپنی محفل برخاست کر کے یہاں سے اٹھو، میں تخت کو تمہارے پاس با امانت پہنچا دوں گا۔ اور ایسا اس واسطے کہا کہ بلقیس کے تخت میں ہیرے جوہرات بہت لگے تھے، سو اس جن نے کہا کہ جس حالت میں اٹھاؤں گا ویسے ہی آپ کی خدمت میں پہنچا دوں گا۔ اس سردار جن کی بات کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ کوئی ایسا ہے جو اس سے بھی پہلے لے آوے۔ تب آپ کے وزیر دیو آصف بن برخیا نے کہا، اے حضرت، میں تخت بلقیس کا آپ کے پاس پہنچا دوں گا ایک پلک میں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، کہا ایک شخص کے نزدیک اس کے تھا علم، یعنی اسم اعظم اللہ کا وہ جانتا تھا، بولا میں لے آؤں گا تخت اس کا تیرے پاس اس سے پہلے کہ پھر آوے طرف تیرے نظر تیری، یعنی آپ کسی جانب نظر کریں اور اس سے پہلے کہ آپ کی نظر واپس پلٹے میں تخت آپ کے سامنے لا حاضر کروں گا۔ چنانچہ حضرت کا حکم ملنے کے بعد آصف نے تخت بلقیس ایک ہی ساتھ میں آپ کے سامنے لا حاضر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب اس تخت کا روپ بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ بلقیس کچھ سوجھ بوجھ بھی رکھتی ہے
یا ان لوگوں میں سے ہے جو کم عقل ہوتے ہیں اور کسی بارے کچھ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ چنانچہ دیو نے بلقیس کے تخت کے جڑاؤ کو اکھاڑا اور پھر سے اسے اور بھی طریقے سلیقے سے جوڑا اور اس میں کچھ اور چیزوں کو جوڑا، اور اس سے حضرت سلیمان کا مقصد بلقیس کو اپنا معجزہ دکھانا تھا اور اس کی عقل اور سمجھ کی آزمائش کرنا مقصود تھی کہ وہ اپنی چیز کی پہچان رکھتی ہے یا نہیں، اور یہ کہ وہ تخت کی پرکھ کر سکے گی یا نہیں۔ چنانچہ دیو نے ویسا ہی کیا جیسا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ مزدور دیو نے حضرت سلیمان کے حکم کے مطابق بلقیس کے تخت میں چند تبدیلیاں کر دی۔ جب بلقیس حضرت سلیمان کے محل میں پہنچی تو آپ کے تخت کے سامنے بنے ہوئے طلسم کے حوض جس پر شیشے کا پل بنایا گیا تھا، اس کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئی اور سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ تب اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تاکہ پانی میں اترنے سے کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی ساکھ پر کوئی بال نہیں ہے اور دیو کی بات غلط ہے۔ الغرض وہاں سے بلقیس آگے بڑھی اور جیسے ہی محل میں داخل ہوئی تو محل کا پورا فرش بجائے پتھروں کے شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے سے یوں چمکتا گویا شفاف پانی کا ایک بڑا تالاب ہو۔ چنانچہ جب بلقیس وہاں پہنچی تو اپنی پنڈلیاں کھول دی اور چاہا کہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھے۔ تب حضرت سلیمان نے پکارا کہ یہ کیا کرتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ پانی میں پاؤں ڈالنے سے کپڑے بھیگ جانے کا خطرہ ہے، اس لیے پنڈلیوں کو کھولا ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشہ ہے۔ پس بلقیس نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو واقعی شیشہ تھا۔ پس دونوں باتوں سے بلقیس کی عقل کا کمال اور عقل کا قصور حضرت سلیمان کو معلوم ہوا، اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان نے جو دیوں کی زبانی سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں بکریوں کی طرح، اب معلوم ہوا کہ سچ ہے۔ تب اس کی دعا تجویز ہوئی جسے نورہ کہتے ہیں، کیونکہ بلقیس پری کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، سو یہ اسی کا اثر تھا۔ اس روایت میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ بلقیس کی پنڈلیوں پر بال تھے یا نہیں تھے، اس لیے ہم نے دونوں روایات کو بیان کر دیا ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی اور اپنی قوم کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما ہوئی۔ حضرت سلیمان بلقیس کو اپنے نکاح میں لائے۔ بیبیوں میں سب پر بی بی بلقیس کو شرف دیا اور ایک مکان عالیشان بنوا کر اس میں اسے رکھا، اور آپ سب بیبیوں میں سے سب سے زیادہ محبت بلقیس سے کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔